میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک نور کی 36ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجلس تو ہو گئی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ آیت ہی ہمارے موقف کے لیے، ہم کوئی بات بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ ہمارے عقائد بہت روشن ہیں، ہمارے نظریات بہت واضح ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے کہ جنہیں قرآن سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہوتا ہو۔ ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جس گھر میں قرآن اترا ہے، لہٰذا ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو، بلکہ عین قرآن اور عین حدیث صحیح ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہات چاہوں گا، مجمع بہت زیادہ ہے اور بھرپور مجلس ہے۔ میں ہمیشہ صادق بھائی تشریف فرما ہیں، قدم گاہ کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھرپور مجلس ہوتی ہے اس میدان کے اندر۔ تو جو علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، پھر ایک مرتبہ آیت کو سن لیجئے گا مجھ سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں صبح شام اس کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان گھروں کی تعظیم بھی کرو۔ اب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا سہارا چاہوں گا۔ ان ترفع، پھر ایک مرتبہ آیت سنیے۔ فی بیوت اذن اللہ، بیوت کا لفظ ہے، مساجد کا لفظ نہیں ہے۔ مساجد بنانے کی آیات قرآن میں بہت ہیں، کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو مسجد بنانے کی بات نہ کرتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد بنانے کی بات کرے وہ تو مسلمان ہے، جو اہل بیت کا گھر گرانے کی بات کرے وہ کون ہے؟ یہ بیت کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی قرآن میں کچھ گھروں کے بنانے کا حکم ہے۔ گھر وہ جو مشروط ہو، گھر وہ جو منعوت ہو، گھر وہ جو منحصر ہو، گھر جو مزین ہو، گھر وہ جو مرصع ہو ذکر اہل بیت سے، ذکر الہی سے، تسبیح پروردگار سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ان گھروں کی تعمیر کرو، بیوت بیت کی جمع بیوت، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کی تعمیر کرو۔ اہل علم سے توجہ چاہوں گا، مجلس سننے تشریف فرما ہے۔ ان ترفع، رفع، میر صاحب رفع، میں اس وقت 3 زینے اوپر بیٹھا ہوں، نسبتاً اس عزیز سے اوپر بیٹھا ہوں۔ یہ رفع جو ہے اسے کہیں گے عربی میں رفع۔ مثلا آپ ایک زینہ اوپر بیٹھے ہوئے نیچے والے دوستوں سے، آپ یہاں ان کی نسبت رفع ہیں، یعنی عرفہ ہیں، رفع ہیں، بلند ہیں جی۔ عرفہ و اعلیٰ کا لفظ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، آپ نسبتاً ان کی نسبت آپ رفع کی کیفیت میں۔ عربی زبان میں بھی رفع اور کسر اور ضم اور فتح یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز کو اگر بلند کیا جائے تو کہتے ہیں یہ رفعی حالت میں، یہ بلندی کی کیفیت میں ہے۔ تو رفع یہاں اس بھائی کی نسبت میرا یہاں بیٹھنا یہ رفع ضرور ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ رفع معنوی ہو۔ ہاں یہ رفع جو ہے مادی تو ہے، یہ مادی طور پر تو میں 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو مادی طور پر اوپر بیٹھا ہو وہ معنوی طور پر بھی اوپر ہو۔ لہٰذا یہی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم ذاکرین کی نسبت آپ کا مقام زیادہ بلند ہے۔ ارے بھائی تعریف تو میں آپ کی کر رہا ہوں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہم ذاکرین کی نسبت آپ کا مقام ہم سے بلند ہے۔ دلیل کے بغیر بات نہیں ہونی چاہیے نا۔ کیا فرمایا؟ من بکا او ابکا او تبا کا، جو روئے رلائے، رونے کا ماحول بنائے۔ میں شکل بنانے کا ترجمہ نہیں کرتا، میں مجلس اعزا کو کہتا ہوں رونے کا ماحول بنائے، رونے کی شکل بنائے۔ رونے والا تو خود ہی شکل بنے گی نا اس کی، اس لیے وہ خود کور ہو رہا ہے، اس کے اندر خود اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ من بکا او ابکا او تبا کا، جو روئے رلائے، رونے کا ماحول بنائے، اس کے لیے جنت واجب ہے نا۔ جو امام حسین پہ روئے، جی امام صادق کا فرمان سنا رہا ہوں بھائی آپ کو، میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں نا، جو امام حسین پہ روئے رلائے
اور رونے کا ماحول بنائے، اس پر جنت واجب قرار دے دی ہے۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ روئے۔ آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ یہ جو سامنے ہے نا، یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مجلس میں آیا بیٹھا ہے نا، اس کا مقام اتنا بلند ہے، یہ میرا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بانی مجلس کا محتاج ہے کہ مجلس وہ کریں گے تو یہ کوئی روئے گا۔ نہیں بھائی، یہ مرثیے کی کتاب کھولیں گے، یہ کسی نوحہ خان کا نوحہ کھولیں گے اور نوحے کا مصرع پڑھیں گے اور رو لیں گے، حسین کی جنت انہیں مل جائے گی۔ مقام آپ کا بلند ہے، آپ جو سامنے بیٹھے ہیں، لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے ہو۔ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی اگر بات جا رہی ہے تو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے نہیں ہے۔ اور زیادہ روشن بات کہہ دوں آپ کو، بھائی آپ کا مقام کتنا بلند ہے یہ جان کر تسلی ہو کہ ذاکرین ممبر پہ ضرور بیٹھتے تھے، ائمہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا، یہ جو رفع ہے، جو میں اس وقت بلندی پر بیٹھا ہوں، یہ رفع مادی ہے۔ ضروری نہیں ہے جو رفع مادی کا حامل ہو وہ رفع معنوی کا بھی حامل ہو۔ تو بس رفع کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک رفع مادی، کسی چیز کا مادی طور پر بلند ہونا، ٹھیک ہے، ایک رفع معنوی ہے کہ نہیں مادی طور پر تو بہت بڑی عمارت نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ بظاہر وہ زمین پر بیٹھا ہے مگر عرش والے اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے۔ اب رفع کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اب دو کام کرنے ہیں، مادی طور پر بھی انہیں تعمیر کرنا ہے، یہ ہے رفع مادی، اور معنوی طور پر بھی انہیں تعمیر کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تعظیم، یعنی تعمیر اور تعظیم۔ بات روشن ہے؟ کچھ گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، کچھ گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، کچھ گھروں کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ گھر کون سے ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو اسے گرانے کا حکم ہے، اور اگر کسی گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو اسے بنانے کا حکم ہے۔ تو اہمیت کا حامل ہے اللہ کا ذکر۔ اگر ذکر الہی ہوا، ایسا یا نہیں ہوا؟ مسجد ضرار کا مطلب جس گھر کو بنایا گیا اللہ کے ذکر کے لیے تھا، مگر اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب اگر کسی گھر میں، کسی مسجد میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہو تو وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اسے گرانے کا حکم دیا، نبی مکرم کو حکم آیا، سرکار نے اس کے اوپر عمل کیا۔ توجہ ہے، بات بہت روشن ہے۔ حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم و تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ بنانے کی بات ہے عزیزو، یہ مسئلہ جنت البقیع کا، یہ جہاں، یعنی مجھے آپ اجازت دیجئے، اختلاف اور سوچ مختلف ہو سکتی ہیں، مگر مجھے اجازت دیجئے کہ یہ مسئلہ دو زاویوں سے دیکھا جائے، دو زاویوں سے اسے دیکھا جائے۔ ایک زاویہ ہے مذہبی دینی زاویہ، اور ایک زاویہ ہے سیاسی اور سماجی زاویہ۔ وہ جو دینی اور مذہبی زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گھر باقی رہتے، یہ مزار باقی رہتے، یہ مرکز اگر باقی رہتے، تو مختصر اگر ایک لفظ میں کہوں تو پھر بہت سے لوگ کہاں رہتے، پھر بہت سے لوگ کہاں ہوتے، پھر بہت سارے لوگ کیوں ہوتے، ان کا وجود کیوں رہتا؟ وہ اصلی چیز کو گرا دو، اسے ہٹا دو، اسے ختم کر دو، تو شاید ان کے گمان میں یہ تھا کہ ان کے لیے کوئی جینے کا اور رہنے کا راستہ بنتا۔ مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ مذہبی ہے۔ مذہبی زاویہ یہ ہے کہ جن کے نہ بڑوں کی ولادتوں کا پتہ، نہ جن کے بڑوں کی مرنے کا پتہ کہ کہاں کیسے کیا ہوا۔ صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں، یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں، بہت ہی انتہائی تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انتہائی تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جن کا کوئی پس منظر نہ ہو، جن کے ہاں کوئی بڑا نہ ہو، جی اگر آج ہماری وجہ سے کسی کو بڑا مان بھی لیں تو کل اسی کے خلاف بات کریں گے۔
یہ ہسٹری ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کے معاملات ہیں جی۔ غیر معیاری زندگیاں، غیر معیاری زندگیاں، یہ میری بات بارہا کی ہے، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ ذرا لہجہ بدل کے، لفظ بدل کے بولتا ہوں۔ ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار، ہر جگہ ایک ہی مطالبہ۔ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پر ماننا چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ جو غیر معیاری پیشوا رکھنے والے کہاں جاتے اگر یہ نہ کرتے؟ انہوں نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی بڑا ہے نہیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس اعتبار سے سیاسی اور سماجی مسئلہ تھا کہ ان کی قبر لوگوں کے لیے ہادی ہے، ان کی زندگی لوگوں کے لیے ہادی، ان کا جینا ہدایت۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے نا کہ جب میرے مولا امام رضا کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ہے تو حضرت نے وہ انگور کیوں لیے؟ یا مولا حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا تو آپ وہاں گئے کیوں؟ یا ائمہ اہل بیت کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے زہر کو لے کیوں لیا؟ اس زہر کو لے کیوں لیا؟ کیا سبب تھا؟ تو میں نقن صاحب کا بڑا حسین تجزیہ ہے اس کے اوپر، وہ میں انہی کے نام سے نقل کر دیتا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا جینا بھی ہدایت، ان کا دنیا سے جانا بھی ہدایت۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جینے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر نہیں کرتا، اور جب یہ دیکھتے تھے کہ ہماری شہادت سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کا جینا بھی ہدایت، جن کا دنیا سے جانا بھی ہدایت۔ تو ایک تو مسئلہ سماجی مسئلہ تھا، کیا کریں، ان کے پاس تو کوئی بڑا ہے نہیں، ان کے پاس تو کوئی اہم آدمی ہے نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی آثار مٹا دو، ساری چیزیں مٹا دو۔ یہ ایک، لیکن کیا ایسا کرنے سے یہ مسئلے کا حل تھا؟ یہ مسئلے کا حل ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے، اللہ ہے یا نہیں؟ گردن لاؤ بھائی، اللہ ہے۔ جب اللہ ہے نا تو اس اللہ نے ہی یہ اعلان کیا ہے وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ تو اپنے نور کو روشن رکھے گا چاہے کافروں کو برا لگتا ہو۔ اب مجھے ایک جملہ اور یہی اسی آیت کے اوپر کہنے دیجئے۔ اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے، اتنا ذلیل کیا ہے ان کی طاقت۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر لیں تو ان کی ساری طاقت کو اللہ نے پھونک بولا ہے، پھونک۔ اس سے زیادہ اور ذلیل کیا کرے گا اللہ اہل بیت کے دشمنوں کو؟ اللہ کا تبرہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے ایسا کرنا چاہا اور جنت المعلی کو مسمار کیا، جنت البقیع کو مسمار کیا۔ میں آپ سے توجہ چاہوں گا، تین، میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تین مسلکوں کو مسلمانوں کے درمیان برطانوی سفارت خانوں نے ایجاد کیا۔ پرانا استعمار، ایک بہائیت، ایک قادیانیت اور ایک وہابیت۔ تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے، تینوں کا ناجائز باپ بھی ایک ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کے جملہ کہہ گیا جی۔ تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور تینوں کے محل ولادت بھی ایک ہی ہے۔ اس حدیث کے متن کو آپ لے لیجئے، کیا کہہ رہا ہے متن؟ قال علی بن ابی طالب، کون کہہ رہا ہے؟ ابی الحیاج اسدی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا۔ اب ذرا دیکھیے کارستانیاں دیکھیے، فنکاریاں دیکھیے آپ۔ کہتا ہے قال علی بن ابی طالب، مجھ سے علی بن ابی طالب نے فرمایا انی لا ابعثک، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں علی ما بعثتنی علیہ رسول اللہ، جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے۔ مولا گویا اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پہلے تو علی اسے بولتے ہی نہیں ہے جو اپنا کام کسی اور پہ ڈال دے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی بہت آپ خالصتاً میں مدرسے کی گفتگو لے بیٹھا اور آپ کی توجہات بھی ہیں میرے ساتھ، میں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بات مکمل کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ راوی خبر واحد، یہ ناسبی، اسی طرح یہ مبغض، بغضی، لہذا راوی کا اعتبار گر جانے سے، سند گر جانے سے روایت بھی گر گئی۔ دوسری بات اس کی یہ ہے
کہ متن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو ایک کام دیا، اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں وہ کام تمہیں دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا۔ علی بن ابی طالب نے خود کام نہیں کیا وہ جی، اور وہ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ان لا تدع تمثالا الا طمستہ، اگر کہیں بت بنا ہوا دیکھو تو اسے گرا دینا۔ میں چاہ رہا تھا نا آپ بولے جی، اگر کہیں بت بنا ہوا دیکھو، ارے بھائی تمہارے اندر کے بت اب تک نہیں ٹوٹے۔ علی بن ابی طالب کا تو خاصہ ہی یہ ہے کہ علی نے بت گرائے۔ بت گرانے کے لیے آ گئے تھے نا بنی نذیر کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، مگر 3 ہماری خواہشات ہیں، 3 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے۔ میں آہستہ سے کہتا ہوں کہیں یہ کسی اور کا بھی نہ ہو مطالبہ کہ مولانا یہ ہماری طرف سے بھی لگا دیجئے بات کہ ہم یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنے کی ہم سے خواہش نہ کی۔ اچھا، حضرت نے فرمایا اور کیا خواہش ہے؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ 1 سال تک بتوں کی پوجا سے ہمیں نہ روکا۔ اچھا، سرکار نے فرمایا اور کیا بات ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ 1 سال کے بعد ہمیں جب بتوں سے ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں نہ کہا جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں۔ حضرت نے فرمایا تمہاری 2 باتیں تو مجھے ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ میں تم سے نماز کو چھڑوا سکتا ہوں اور نہ تمہیں 1 لمحے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ بت کی پوجا کرو۔ ہاں، تیسری بات کو میں مان لیتا ہوں، ہمارے پاس توڑنے کے لیے علی موجود ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بت توڑنے کے لیے نبی نے مجھے کہا تھا اور اب میں بت توڑنے کا کام تمہیں دے رہا ہوں۔ الا تمستہ ولا قبرا مشرفا، اور نبی نے مجھے یہ کام دیا کہ اگر بت نظر آئے تو گرا دینا، اور نبی نے مجھے کام دیا کہ اگر کوئی قبر دیکھو جو بہت بڑی بنی ہوئی ہے تو کیا کرو؟ الا سویتہ، اسے برابر کر دینا۔ میر صاحب اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے۔ یہاں اگر ہم کچھ دیر کے لیے سلمنا فرض محال کو فرض کر رہے ہیں، یہ مان بھی لیں کہ یہ سرکار سے فرمایا، تو یہاں تو الٹا قبر بنانے کی بات۔ ولا قبرا مشرفا، کسی قبر کو غیر معمولی انداز سے دیکھو تو اس کے مطابق کر دینا جیسا صاحب قبر ہے۔ یہاں سویتہ سے مراد اس کے مطابق لے آنا۔ اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر کو بلند بنایا جائے، مزار بنایا جائے، تو اس مزار کو گرا دینا، اور اگر وہ مزار کے قابل ہے تو اسے مزار رہنے دینا۔ یہ ایک اس روایت کو انہوں نے ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے التوسل والوسیلہ کے اندر۔ اچھا، میرے خیال سے یہ کافی ہے کہ جس نے نقل کیا ہے کہ کیا چاہتے تھے۔ بہت ہی واضح میرا پیغام عزیزان گرامی کہ جنت البقیع کی تعمیر ہم تمام مسلمانوں کی آبرو کا مسئلہ ہے۔ میں آج قدم گاہ مولا علی کی اس سالانہ اس پروقار شکوہ مجلس عزا میں آرمی چیف سے مطالبہ کروں گا، صدر مملکت سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعظم سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کروں گا، اور یہاں موجود اداروں کے اور حفاظتی اور نظارت رکھنے والے اداروں کے تمام ذمہ داروں سے مطالبہ کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ ہم پاکستانیوں کی کچھ آرزویں ہیں، ہم پاکستانیوں کے کچھ درد ہیں، اگرچہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا یہ درد ہے، لیکن ہم چونکہ اس وقت حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی پر یہ مجلس کر رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کی آرزو ہے، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے، ہماری پرزور اپیل ہے آپ سے کہ آپ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر سفارتی تعلقات کو اور سفارتی رستوں سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم کیا کر لیں گے، ان کا تو عقیدہ یہ ہے، ان کا تو نظریہ یہ ہے، نہیں، اب مکہ اور مدینہ کے قریب وہ ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں جو ان کی حکومت نے پاس کر دیے ہیں، ہم تو پھر جائز چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، لہٰذا آپ مطالبہ یہ کر کے بھی، کہہ کر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں بہت سارے اور کام ہو رہے ہیں جو اب تک نہیں ہوتے آئے، تو یہ کہنا کہ صاحب یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ملا مولویوں کی بھی وہاں کیفیت وہ نہیں رہی ہے جو ملا مولویوں کی کیفیت ماضی میں تھی، لہٰذا میں آپ کے توسط سے، اپنے اس محترم مجمع کے توسط سے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں، اور یہاں آج کی قرارداد کے اندر بھی یقیناً اس بات کا اگر کوئی اہتمام ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایک تحریری طور پر بھی اس طرح کی تحریر روانہ ہونی چاہیے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو، اور یہ بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، میں کوئی زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، بہت تول کے سوچ کے بولنے کا عادی ہوں، لیکن بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مادی وسائل کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ان سب پیسوں کو جمع کر کے سیدہ کے مزار کی تعمیر کے لیے ہر چاہنے والا اپنے حصے کی ایک اینٹ ضرور دے گا، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ سے کہ آپ بنائیں، آپ پر کوئی خرچہ آ جائے۔ یہ تمام دنیا کے شیعان حیدر کرار، سیدہ کے بچوں کے ماننے والے یہ مزار خود اپنے خرچے سے بنائیں گے،
اور شان سے بنائیں گے اور ایسی زری بنائیں گے کہ ہم مدینہ منورہ کی اس سیدہ کی زری کو جب دیکھنے جائیں گے تو ہمیں کربلا یاد آئے گی، ہمیں امام حسین کا روزہ یاد آئے گا۔ اس شان سے امام حسین کا روزہ تعمیر، بی بی کا روزہ تعمیر ہوگا، چار چار اماموں کے روزے تعمیر ہوں گے، اور تمام ائمہ بقی کے مزارات کے ساتھ وہاں جو 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جیسا کہ میرے بھائی نے کہا، وہاں ازواج رسول کی قبریں ہیں، وہاں امہات الائمہ کی قبریں ہیں، وہاں امہات اہل بیت کی قبریں ہیں، وہاں میرے بچوں جوانوں آپ کو پتہ ہو کہ وہاں جناب شہربانوں کی قبر بھی ہے، وہاں جناب رباب کی قبر بھی ہے، وہاں امام حسین کی، امام زین العابدین کی مادر گرامی کی قبر بھی ہے۔ مجھے توفیق ہوئی کہ میں جب حج کے لیے گیا تو جنت البقیع کا جو صدر دروازہ ہے اس سے جب آپ جائیں گے اندر تو سیدھے ہاتھ کی طرف ائمہ بقیع کی قبریں ہیں، جناب زہرا کی قبر ہے، ہاں امام جعفر صادق کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے۔ اور جب آپ دوسری جانب جائیں گے، الٹی طرف جائیں گے، بائنی جانب جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو گرل کے ساتھ ساتھ جب چلتے ہوئے جائیں گے تو کچھ فاصلے پر 2 یا 3 گرلیں چھوڑ کر تو ایک قبر آپ کو زیارت کرنے کے لیے اس پہ حاضری ہوگی آپ کی، اور وہ قبر ہے مادر عباس کی قبر، حضرت عباس علمدار کی مادر گرامی۔ میں حضرت ام البنین کی قبر اطہر پر کھڑا تھا، بی بی کو سلام کر رہا تھا کہ جنت البقیع کے صدر دروازے سے لبنانی حاجیوں کا ایک قافلہ داخل ہوا اور وہ ایک نوحہ پڑھتے ہوئے اندر آ رہے تھے، وہ نوحہ پڑھتے ہوئے اندر آئے تھے اور وہ بی بی کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور بڑھتے ہوئے وہ ایک نوحہ کا مفہوم یہ تھا کہ اے مادر عباس تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں مادر حسین کی قبر کا پتہ بتا دو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو قبر جناب زہرا کی زیارت کا شرف عطا کرے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ عزادارو، ابھی میں جب میرے بھائی تکلم پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا مسلسل آج روشنیوں کا اضافہ بھی ہے جی، اور بہت زیادہ اہتمام بھی ہر سال کی طرح ہے اور سجا کر مجلس ہو رہی ہے، لیکن جب یہ میں دیکھ رہا تھا نا تو ایک خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں حضرت مولا علی کے قدم گاہ پر کتنی روشنیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن سلام ہو امام حسن مجتبیٰ پر، امام حسن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین کی قبر پر کوئی چراغ روشن نہیں ہو رہا۔ آج کی رات بھی امام جعفر صادق، کتنے چاہنے والے جعفری بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے جعفری آئے ہوئے ہیں، کتنے امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کی قبر پر آج بھی چراغ نہیں ہے۔ مگر عزادارو ایک جملہ اور کہہ دوں، ابھی تو رات کا وقت ہے نا، میں تو روشنیوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی یہ رات تمام ہوگی تو دھوپ آئے گی اور ان قبروں پر کوئی سائبان بھی نہیں ہے، ان قبروں پر کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا مجمع آج مولا سے اپنے عہد کرنے کے لیے آئے، مولا جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کا مزار بنانے کے لیے ایک ایک فرد اپنی جگہ مجاہد بن کر اپنے کردار کو ادا کرے گا۔ عزادارو میں بس ایک منزل اور لے کر آپ سے اجازت چاہوں، نوحہ خوانی ہونی ہے، ماتمداری ہونی ہے، بھرپور پرسہ ہونا ہے، بھرپور پرسہ ہونا ہے۔ عزادارو اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا ذرا غور تو کریں۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سناؤں آپ کو، پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ کیا گزرا ہے۔ سنی شیعہ مجمع بیٹھا ہے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، سرکار کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، نبی کو دفنا دیا، نبی کو قبر کے حوالے کر دیا۔ مولا علی نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دے کے نبی کو قبر کے حوالے کرتا، مگر اس گھر کے اندر 95 دن کے بعد یا 75 دن کے بعد دوسرا جنازہ ہوا اہل بیت کا، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ پہلا جنازہ نبی کا جنازہ ہے، 11 لوگ تھے نبی کے جنازے میں، پھر نبی کے گھر میں اہل بیت کے گھر میں دوسرا جنازہ 95 یا 75 دن کے بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے۔ سنیں گے 4 لوگ ہیں جنازے میں۔ رات کی تاریکی میں سیدہ اجرکم اللہ، رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ دفنایا گیا۔
پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر کے اندر عزاداروں تیسرا جنازہ ہوا ہے، تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا جنازہ، مولا علی کا جنازہ، اس گھر میں پنجتن کا تیسرا جنازہ۔ سنیں گے 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، اس گھر میں چوتھا جنازہ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے۔ بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے، یہ پہلا جنازہ تھا جو اہل بیت کا امت کے کاندھوں پر دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، گھوڑے دوڑا دیے حسین تھا، زینب سے پہچانا نہیں گیا یہ میرے بھائی حسین کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنے کا عزادارو، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنے کا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مولا علی کا جنازہ قبر سے نکال کر سولی پہ لٹکائے گا، یہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کیا۔ 3000 جگہ گڑھے کھدوائے۔ جو لوگ پہلی مرتبہ مجلس میں آئے ذرا تاریخ پڑھیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر بھی ہمیں قصور ٹھہرایا جائے کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں ہم زندہ کیسے ہیں؟ اگر ہم پکے اور سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم سے تو سوال ہونا چاہیے تم زندہ کیسے ہو؟ 3000 جگہ حجاج ابن یوسف نے گڑھے کھدوائے کہ میں علی کی جنازہ نکال کے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ مولا علی کا جنازہ، میرا سوال یہ ہے کہ آگے سے جنازہ خود کیوں اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین کیوں اٹھا رہے تھے؟ اتنی بڑی امت جنازے میں کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ جنازے کی توہین ہونی تھی، جنازے کی بے حرمتی ہونی تھی۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہوتا، یہ کیوں ہوتا، یہ کیا کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کربلا کے میدان میں حسین مولا پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی؟ سنی شیعہ نے لکھا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اہل سنت کتابوں میں اگر نہ دکھاؤں کہ امام حسین کے بدن کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ مولا علی کے جنازے کے ساتھ یہ ہوا، امام حسن کے جنازے کے ساتھ یہ ہوا، امام حسین کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ اور بتا دوں زینب کس کس موڑ پر ماری نہیں گئی؟ علی کی بچیاں، علی کی بیٹیاں کس کس موڑ پر، کوفہ، شام، راہوں میں کہاں کہاں پتھر نہیں مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو لے جائے۔ میں کچھ سال پہلے جب شام گیا نا زیارت کرنے، تو ہم لبنان اترے، بیروت کی فلائٹ تھی ہماری، بیروت کے رستے سے ہم شام کے بارڈر سے شام میں داخل ہوئے، تو بالابک کا جو یعنی بارڈر کا جو شہر ہے بالابک، اس شہر سے ہمارا گزر ہوا۔ تو ہم ابھی ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہمیں اطلاع دی گئی کہ اس شہر میں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ کہاں؟ بالابک کے اندر، یعنی شام کے حصے میں، لبنان کی طرف شام کا بارڈر کراس کر کے آپ ابھی شام جائیں گے، لیکن اس سے پہلے لبنان کے اندر 2 امام حسین کی دختر، 2 امام حسین کی بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ تو ہم نے کہا ہمیں لے کے جاؤ۔ جب ہم وہاں گئے تو مزار نئے بن رہے ہیں، ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا مگر اب فنیشنگ کے مرحلے میں تھا۔ میں نے وہاں جا کے جب ہسٹری دیکھی کہ آخر یہ بچیاں امام حسین کی بیٹیاں یہاں کیسے دفن ہیں، تو سنیں گے، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، میں صرف اشارتاً عرض کروں گا۔ ایک تو اونٹ سے گر کر شہید ہوئی، کہاں کہاں اہل بیت، اور ایک بچی کے سر پر کسی نے پتھر مارا تھا، اتنا خون بہا حسین کی اس بچی کے سر سے کہ آخر وہ بچی وہیں شہید ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے اندر؟ اور کچھ آگے جاؤں، ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ تو آج جنت البقیع کے یہ اجڑے ہوئے مزار کیا ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ کیا ہوا، امت نے کیا کیا؟ ہاں، اس گھرانے کے ساتھ اور بتاؤں، امام موسیٰ کاظم کو 14 سال جیل میں رکھا، قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم 14 سال قید میں رہے۔ یہ ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ۔
امام جعفر صادق کے ساتھ کیا ہوا؟ امام رضا کو زہر دے دیا گیا، امام محمد تقی کو زہر دے دیا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام عسکری علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا۔ اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ جنت البقیع کی بولتی تصویریں آج گواہ ہیں کہ اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں ایک جملے پر، سلام ہو اس وارث قبر زہرا پر جو روزانہ جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر کو جڑا ہوا دیکھتا ہے اور روزانہ سلام کرتا ہے، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ مولا یہ مجمع آپ کے چاہنے والوں کا مجمع، حیدرآباد کا یہ منتخب مجمع آج آپ سے عہد کرتا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کی جدہ جناب زہرا کی قبر کی تعمیر کے اسباب کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔